اچھا، طرق تطہیر النجاسات، گندگیوں کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ میں نے بیان تو کیا ہے ابھی ان 3 تصویروں میں، تو مزید اس پہ تفصیل یہاں پہ بیان کریں. تطہیر الارض متنجسہ، اس زمین کو پاک کرنا جس پر گندگی موجود ہے، گندگی گری ہو. اذا وقعت النجاسة على الارض، اگر گندگی زمین پر گرے، فإن كان لها جرم كالغائط، اگر اس کا کوئی شکل وزن صورت ہو جیسا کہ پخانہ کا ہوتا ہے، مثلا مثال کے طور پر فإنه يزال اولا، پہلے تو اسے ہٹا دو اس جگہ سے، یزال اٹھا لو. ثم يصب على موضعه الماء، ماء، پھر اس کی جگہ پر جو آپ نے صاف کیا اٹھایا ہے وہاں پر پانی ڈالو. حتى لا يبقى للنجاسة اثر، کب تک پانی ڈالے؟ جب تک کہ پانی گراتے رہیں، جب تک کہ اس گندگی کا اثر جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے. ولو ازیل التراب الذي وقعت عليه النجاسة، دوسری طریقہ، اگر اس مٹی کو ہی اٹھایا جائے جس پر یہ پخانہ گرا ہے تو پانی ضرورت نہیں، پانی ضرورت ہے. اب وہ جگہ پوری آپ نے اٹھا لی ہے اس جگہ سے تو پاک ہو گیا. او دفن بتراب طاہر فلا بأس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا اسے آپ نے دفن کر دیا، یا آپ نے دفن کر دیا اس جگہ کو کس چیز سے؟ پاک مٹی سے. تو 3 طریقے ہیں گندگی کو دور کرنے سے زمین کے اوپر. پہلا طریقہ ہے اسے ہٹا دیا جائے، پھر پانی گرایا جائے جب تک کہ اس کا اثر ختم نہیں ہو جاتا. دوسری قسم، اس مٹی کو اٹھا لیا جائے، پوری مٹی کو اٹھا لیں. تیسری قسم، تیسرا طریقہ کیا ہے؟ دفینہ، مٹی لے کے اس پر مٹی ڈال دیں. اب وہ موجود ہے، دب گیا مٹی کے اندر اور مٹی سے ختم ہو گیا، یعنی اس کا وجود ہی نہ رہا. ويدل علیہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ بات تو دلیل کی ہوتی ہے نا. حدیث الاعرابی، اس اعرابی بدو کی حدیث، الذي بال فی المسجد، جس نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا. اور اس زمانے میں مسجد نبوی میں کارپیٹ نہیں تھے، مٹی تھی اور کنکریاں تھیں. الذي بال فی المسجد فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، منگوایا، بماء وامر بصب علیہ، پانی منگوایا اور حکم دیا کہ اس پانی کو اس پیشاب کے اوپر گرا دو. چنانچہ صحابہ کرام نے پانی کو گرایا اس وقت تک کہ جب تک وہ پیشاب کا اثر جو تھا وہ دور نہیں ہو گیا. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ اعرابی کی حدیث جو ہے. دوسرے نمبر پر تطہیر الماء المتنجس. اب یہ تو تھی زمین کیسے پاک کرنی ہے، 3 طریقے بتائے ہیں. اچھا، اگر پانی کے اندر کوئی گندگی گر جائے اور وہ پانی نہ پاک ہو جائے، پانی کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ یطہر الماء النجس، ناپاک پانی کو پاک کیا جاتا ہے. اذا تمت تنقیته من النجاسہ، جب اسے فلٹر کیا جاتا ہے ناپاک چیز سے. تنقیہ، فلٹر، یا اس ناپاک چیز کو دور کر دیا جاتا ہے کسی طریقے سے، بشرط یہ کہ بحیث لا يبقى لها اثر، بشرط یہ کہ اس گندگی کا کوئی اثر نہ رہے. فی لون الماء، نہ اس پانی کے رنگ میں، او طعمه، یا اس کے ذائقے میں، او ریح، یا اس کی بو میں. ويتم ذلك بوسائل، اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. منها، ان طریقوں میں سے، اضافت ماء كثير حتى يزول اثر النجاسه، پانی ہے اس میں اور پانی ڈال لو، اتنی زیادہ ڈالو کہ وہ پانی جو ہے سارا کا سارا پانی ہی بن جائے. وہ جو گندگی ہے نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کی بو ہے، نہ اس کا ذائقہ ہے. پاک ہو گیا کہ نہیں؟ پاک ہو گیا. نمبر 2، او بتصفیته بوسائل التقنیہ الحدیثہ، یا جو نئے ٹیکنالوجی کے طریقے آئے ہیں اسی کے ذریعے سے پانی کو فلٹر کیا جائے اور پانی کو پاک کیا جائے، یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے، کلورینیشن ہے، ڈسنلیشن، وہ مختلف طریقے ہیں. تیسرا طریقہ جو یہاں پر بیان نہیں ہوا وہ گندگی کو نکال کے اور پانی ڈالا جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اسے آپ پاک کر سکتے ہو. نمبر 3، تطہیر الثوب المتنجس، ناپاک کپڑے کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ یغسل بالماء، پانی سے دھویا جاتا ہے. ویفرق ویعصر، اسے رگڑا بھی جاتا ہے اور نچوڑا بھی جاتا ہے. حتی تزول النجاسہ، جب تک کہ گندگی دور نہ ہو جائے. نمبر 4، تطہیر الفرش، کارپیٹ کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ تغسل بالماء، پانی سے دھویا جاتا ہے. او بالمنظفات الحدیثہ، یا نئے چیزوں سے جس سے ہم چیزوں کو دھوتے اور صاف کرتے ہیں. کارپیٹ کے لیے یا برتنوں کے لیے، جیسے جف ہے، جیسے
اپنا یہ پھیلی وغیرہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس سے بھی، اس کی مدد سے بھی آپ اس کو دور کر سکتے ہیں. وہ تفرق، اور اسے اچھی طریقے سے رگڑا جاتا ہے حتی تزول النجاسہ، جب تک کہ گندگی دور نہ ہو جائے. نمبر 5 تطہیر جلد المیتہ، مردار جانور کی جلد پاک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ جو قول راجح ہے، جو صحیح قول ہے، مردار جانور کی جو جلد ہے وہ پاک ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ جانور ہو جس کا گوشت کھایا جائے اور اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے. کتے کی جلد پاک ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ نجاست اس کی نجاست ذاتیہ ہے. اسی طریقے سے کتے کی جلد پاک نہیں ہوتی. کتے کی جلد ذاتیہ لعاب ہے، یہ متوسطہ نجاست میں آ جاتا ہے. مؤلف کہتے ہیں یطہر جلد میت بالدباغ، مردار جانور کی جلد دباغ سے. دباغ کسے کہتے ہیں؟ تو جانتا ہے؟ ہاں کبھی دیکھا ہے؟ ہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں عربی میں دباغ کہتے ہیں. اگلے درس میں جو بتانا اردو میں کیا کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ تو دباغ سے، دباغ خاص طریقہ ہوتا ہے. ہاں ٹیننگ. اچھا لیدر ٹیننگ. نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں یہ بھی ہمیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگلے درس میں انشاءاللہ میں دیکھوں گا، مجھے یہاں پر میں بھول گیا لکھنا، وہ جو اب ذہن سے نکل گیا ہے. تو دباغ سے کیسے کیا جاتا ہے؟ جلد، جانور کی جلد لے کے آتے ہیں، اسے نمک کے ذریعے سے اور سکھانے کے ذریعے سے اسے دھوپ میں بھی رکھتے ہیں. اسے خاص پروسیس ہوتا ہے، اس میں سے اس کو صاف کرتے ہیں، تو جلد جو ہے وہ اس طریقے سے پاک ہو جاتی ہے. بشرط یہ کہ اذا كان الحيوان طاهرا اثناء الحياه، اگر یہ جانور زندگی میں پاک ہو. زندگی میں پاک کون سے جانور ہوتے ہیں؟ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے. مثل الحيوان المأكول والقط، وہ جانور جس کا گوشت کھایا جائے، والقط اور بلی. بلی گوشت کھایا جاتا ہے؟ نہیں. اس لیے یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے وہ جانور جو زندگی میں پاک ہوتا ہے. تو بلی زندگی میں عام طور پر پاک ہی ہے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سائل نے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برتن میں بلی منہ مار لیتی ہے، پھر وہ پانی ہوتا ہے، ہم کیا وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے، بلی ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے جو آپ کے لیے گھومتی رہتی ہے. تو اس کا مطلب بلی پاک ہے. اگر بلی کی جلد کو پاک کیا جائے اس پروسیس سے، تو بلی کی جلد جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. جی ان جانوروں جو کھائے جاتے ہیں. اگر بکری ہے، پاک بکری کھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر مر جائے، اس کو ذبح نہیں کیا، تو پھر اس کی جلد ہاں ہاں اس کی جلد پاک، ہاں اس کی پاک ہے. دباغ ہے، دباغ سے وہ پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل میں وہ پاک ہی تھا پہلے. ہاں اگر مر گیا، آپ کے بکری مر گئی ہے تو مر تو گئی، اس نے ذبح تو نہیں کیا آپ نے، اس کا گوشت تو حرام ہے، تو کیا اس کی جلد پاک کی جا سکتی ہے؟ اس میں روایت ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک بکری مری ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بکری مر چکی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جلد سے تو فائدہ اٹھاتے. جلد فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جلد کھائی نہیں جاتی نا. جلد فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جا سکتا ہے، اسے پاک کر کے کوئی چیز بنا دی جائے. پاک ہے، بلی کا لعاب پاک ہے. برتن منہ ڈالے تو پاک ہے. ہاں اگر آپ کراہت ہے تو گرا دے، لیکن پانی پاک ہے. وہ جیسے مکھی ہے، گلاس میں گری ہے، مکھی گلاس میں گری ہے، ٹھیک ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ اس کو ڈبو دو مزید. سبحان اللہ، آپ نے مزید ڈبو دیا. اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پئیں، آپ کی مرضی ہے. آپ گرا دے، آپ اس کو پانی پورے کو گرا دے، لیکن اگر آپ اس کو پینا چاہیں تو پانی پاک ہے.
بلکہ جو اس کے ایک پر میں مضر جراثیم تھی دوسرے پر میں جو اس کا علاج تھا وہ بھی آپ نے اس کو مکس کر دیا، تو پانی پاک بھی ہے اور ساتھ ساتھ مضر بھی نہیں ہے۔ کہاں پر نیچے مردار سے مستثنا ہے، مردار سارے کے سارے ناپاک ہے، سوائے انسان جب مر جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے، پاک ہے، میتۃ الآدمی۔ اچھا، حیوان البحر، سمندر کا مردار، مچھلی سمندر کی ہم پکڑتے مری ہوئی ناپاک ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے ہم کیسے کھاتے پھر اس کو؟ والجراد، مکڑا جو ہوتا ہے اگر مر بھی جائے وہ پھر بھی پاک ہوتا ہے۔ والحشرات الصغيرة التي ليس لها دم يسيل كالذباب والبعوض۔ اچھا، مکھی اور مچھر یہ بھی پاک ہے۔ اچھا، پاک کیسے ہیں؟ اگر ناپاک ہوتے تو پانی میں کبھی ڈبونے کا حکم نہ دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اگر جو گندگی میں بیٹھتا ہے، مکھی گندگی میں بیٹھتی ہے لیکن وہ گندگی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ پانی کے رنگ یا خوشبو یا ذائقہ کو تبدیل نہیں کرتی۔ کس چیز میں؟ اس میں فقہا یہ کہتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اندر خون رگوں میں نہیں دوڑتا، ان سب کا حکم ایک ہے، علت ہے ایک، اور قیاس اس میں یہ ہے جب علت ایک ہوتی ہے تو اصل اور فرع کو اصل کی طرف لایا جاتا ہے۔ جو حکم مکھی کا ہے مچھر کا کیوں نہیں ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جب دونوں فرق نہیں ہے تو شریعت کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں کو فرق نہیں ڈالتی، دو چیزوں میں جو ایک جیسی ہیں، اور دو مختلف چیزوں کو شریعت ملاتی نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کی۔ جب ایک جیسی دو چیزیں ہیں ان کو الگ الگ نہیں کرتی، اور جب دو مختلف چیزوں کو یکساں نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کے درس میں اتنا کافی ہے، کافی وقت ہو گیا، اگلے درس میں انشاءاللہ پورا بیان کریں گے۔